الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک وتعالی من عمل حسنة فله عشر امثالها ومن عمل سیئة فجزاء مثلها او اغفر له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیزو، یہ ایک لمبی روایت کا میں نے ایک ٹکڑا پڑھا ہے، اور اس حدیث شریف کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضمون اللہ کا ہے، الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اللہ نے مضمون نازل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور الفاظ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس حدیث شریف کے راوی جو ہیں وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہاد صحابہ میں سے۔ زہاد کا معنی ہوتا ہے صوفیاء صحابہ میں سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ ان کو جب پتہ چلا، یہ قبیلہ غفار کے تھے جو مکے سے تھوڑے دور پر آیا، ان کو جب پتہ چلا کہ مکے میں کوئی صاحب ہے محمد نام کے، اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ میں نبی بن کر کے دنیا میں آیا ہوں، تو آپ نے پہلے اپنے بھائی کو انکوائری اور تحقیق کے لیے بھیجا، اور ان کے بھائی انکوائری اور تحقیق کر کے آئے اور سارا رپورٹ دیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر تسلی اور تشفی نہیں ہوئی، تو پھر خود آپ تشریف لے گئے۔ اب مکے میں پہنچے تو مکے کے حالات وہ نہیں تھے کہ براہ راست کسی سے بات کر سکے، تو آپ مطاف کعبہ میں، کعبۃ اللہ کے صحن میں، اس وقت کعبۃ اللہ کا صحن ایسا نہیں تھا، وہ تو کچا سا تھا، ریت تھا، کنکر تھے، تو آپ وہیں دن بھر آرام کرنے لگے اور زمزم کا پانی پیتے رہتے تھے، اور جو کچھ اپنے پاس کھانا تھا وہ کھاتے رہتے تھے۔ شام ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ کوئی اجنبی سا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی ان کو اپنے گھر کھانے لے گئے، لیکن حضرت علی نے ان سے بھی نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں، نہ ابو ذر نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، بس کھانا کھا کر واپس آ گئے۔ رات قیام وہی مطاف کعبہ میں کیا۔ دوسرے دن شام کو پھر علی لے گئے، لیکن کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ تیسرے دن پھر حضرت علی جب اپنے گھر لے گئے تو حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہا کہ میں غفار سے آیا ہوں، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں کوئی محمد نامی آدمی ہے، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور مجھے ان سے ملنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مکے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ براہ راست ان سے ملاقات کر سکیں، لیکن آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں، میں جہاں جس مکان میں آپ کو اشارہ کروں گا اس مکان میں آپ چلے جانا، اور اگر راستے میں کوئی دشمن ہے یا حالات ہے تو میں قضائے حاجت یعنی پیشاب وغیرہ کے بہانے سے بیٹھ جاؤں گا، آپ چلتے رہنا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ذر غفاری کو دار ارقم پر پہنچا دیا۔ دار ارقم مکۃ المکرمہ میں ایک جگہ تھی جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے، دین کی تبلیغ فرماتے تھے۔ ابو ذر غفاری نے جاتے ہی فرمایا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر کچھ باتیں معلوم کرنے کے بعد حضرت ایمان لے آئے، اور صحن کعبہ میں آ کر کے اعلان کر دیا اپنے ایمان کا۔ ایمانی اسپیڈ جب آ جاتی ہے نا تو پھر وہ رکتی نہیں ہے۔ ہماری ایمانی اسپیڈ اتنی کمزور ہے کہ اللہ ہی معاف فرمائے،
وقت آنے پر ہم کب سودا کر بیٹھے کچھ پتہ نہیں، اتنی ہماری ایمانی اسپیڈ جو ہے کمزور ہے۔ تو جا کر کے صحن کعبہ میں آپ نے زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا، بہت مارا گیا، آپ کو خون نکل آیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور ہمارا گزر جو ہے وہ اسی راستے سے ہوتا ہے، برائے کرم آپ ان کو چھوڑ دیں ورنہ ہمارا شام جانے کا راستہ مشکل ہو جائے گا، چونکہ وہ سفر کرتے تھے شام کا اسی راستے سے اور بیچ میں یہ قبیلہ آتا تھا۔ دوسرے دن بھی پھر ان سے رہا نہیں گیا، پھر اعلان کیا، پھر اسی طرح کے حالات، پھر حضرت عباس نے چھڑایا۔ یہ آپ کے ایمان کا واقعہ ہے۔ زکوٰۃ کے باب میں آپ کا مسلک یہ تھا کہ نصاب وصاب کوئی چیز نہیں، زکوٰۃ کے باب میں نصاب کوئی چیز نہیں، آپ یہ فرماتے تھے ضرورت سے زائد جو ہو ان سب پر اس کو خرچ کرو، یہ آپ کا مسلک تھا کہ ضرورت سے زائد جو ہو وہ سب خرچ کرو، کوئی نصاب نہیں۔ اور یہ شام میں تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گورنر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان سے لکھا کہ امیر المؤمنین حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں پر بہت سختی کر رہے ہیں کہ ضرورت سے زائد ہو وہ سب صدقہ کرو، جبکہ قرآن حدیث سے اس کا نصاب ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ حضرت کا استدلال تھا کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور وہ اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو وہ ان کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا، یہ ان کا استدلال تھا۔ حالانکہ کنز اس مال کو کہا جاتا ہے جو بقدر نصاب ہو اور نصاب کے بعد بھی اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کا مذہب یہ تھا کہ بس ضرورت سے زائد جو ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو حضرت معاویہ نے لکھا ہے کہ حضرت لوگ جو ہیں ان سے پریشان آ چکے ہیں اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں اس لیے کہ یہ قدیم صحابی ہے، پرانے صحابی ہے، آپ ان کو برائے کرم مدینے بلا لیں۔ تو مدینے بلا لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مدینے میں بھی وہی ہاتھ میں ڈنڈا لے کر چلتے تھے اور اپنا مذہب بیان کرتے تھے کہ ضرورت سے زائد ہو وہ سب صدقہ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابو ذر کا مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے تو آپ کو ربضہ بھیج دیا۔ ربضہ ایک جگہ ہے، آج بھی ہے، مدینہ المنورہ سے بالکل قریب میں ہے، دیہات تھا اس وقت، وہاں اس لیے بھیج دیا کہ دیہاتیوں کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا وہاں دیہات میں، تو لوگ پریشان بھی ان سے نہیں ہوں گے، تو وہاں بھیج دیا۔ وہیں ان کی وفات بھی ہوئی، ان کی قبر بھی وہیں ہے مقام ربضہ پر۔ یہ عاجز حضرت کی قبر پر حاضر ہوا تھا، اور جب میں حاضر ہوا تو میرے سامنے وہ پورا نقشہ آ گیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے باب میں فرمایا تھا کہ ابو ذر تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم غریبی کی موت مرو گی، یعنی وہاں لوگ ہوں گے نہیں۔ تو اس حدیث شریف کے راوی جو ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زہاد صوفیاء کرام صحابہ میں سے، صحابہ پر مختلف قسم کے غلبے تھے، کسی پر فقہ کا غلبہ تھا، کسی پر حدیث کا غلبہ تھا، کسی پر تصوف کا غلبہ تھا، مختلف قسم کے صحابہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سنت کا بہت غلبہ تھا، عبداللہ ابن مسعود کے اوپر فقہ کا غلبہ تھا، تو صحابہ کے اندر ذوق تھا مختلف قسم کا۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی مضمون اللہ نے اتارا، الفاظ نبی علیہ السلام کی۔ حدیث کا مضمون تو لمبا ہے، میں نے اس کا ابتدائی ٹکڑا پڑھا۔ من عمل حسنۃ، جو نیک اعمال کرتا ہے، جس نے نیک عمل کیا، فلہ عشر امثالہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو 10 گنا دیں گے۔ یہاں کوئی کسی عمل کی تخصیص نہیں کی ہے کہ کون سے عمل، یہ نہیں کہا کہ نماز ہی پر 10 گنا دیں گے، خوب سنیں،
ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ نماز کے باب ہی میں یہ مسئلہ ہے کہ نماز پر 10 گنا. یہاں کوئی عمل کی من عمل حسنتاً مطلق ہے. جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو اس عمل کا 10 گنا ملے گا. معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھا تو 10 الحمدللہ کا ثواب ملے گا. یہ بھی ایک عمل ہے. ایک سبحان اللہ پڑھا تو 10 سبحان اللہ کا ثواب ملے گا. ایک اللہ اکبر پڑھا تو 10 اللہ اکبر کا ثواب ملے گا. من عمل حسنۃ، کوئی بھی نیک عمل کرے. راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا لیا، ہم نے کیلے کا چھلکا پڑا تھا، ہم نے اٹھا کر کے اس کو رکھ دیا ایک طرف تاکہ ڈسٹ بین میں ڈال دیا، کسی کو تکلیف نہ ہو، تو 10 چھلکے اٹھانے کا ثواب ملے گا. من عمل حسنۃ مطلق ہے، کوئی بھی نیک عمل کرو. اسی لیے وہ جو روایت مسلم شریف کی ہے جس کے اندر یہ فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، فقہا کا اختلاف اپنی جگہ، میں صرف حدیث شریف کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو 36 روزے ہو گئے. اب آپ کہو گے کہ بہت سی مرتبہ ہمارے وہاں تو 29 پر چاند طلوع ہو جاتا ہے، نہ ہو تو بھی زبردستی لے آتی ہے. بلکہ عجیب و غریب اعتکاف والوں کا حال ہوتا ہے، 2 پہری سے سامان روانہ کرنا شروع کر دیتے، گویا چاند ہو ہی گیا. تو 29 ہوتا ہے تو کیا وہ بھی 30 کا ثواب ملے گا؟ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اگر 29 ہوا ہو تو بھی 30 کا ثواب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر عید لا ینقصان، شہر عید لا ینقصان، عید کے 2 مہینے کم نہیں ہوتے. یعنی اگرچہ 29 ہوئے لیکن اللہ کے وہاں 30 شمار ہوں گی، وہ 30 ہی کا ثواب دیتا ہے. چاہے 29 رمضان ہوئی ہماری لیکن ثواب 30 کا ملتا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے. تو 30 روزے رمضان کے ہوئے اور 6 روزے شوال کے. اچھا 6 روزے جو شوال کے ہیں اس میں عید کے بعد کوئی تسلسل ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے من شوال کہا ہے. تو پورے شوال میں چاہے پہلے عشرے میں 2 رکھ لے شوال کے، دوسرے عشرے میں 2 رکھ لے، تیسرے عشرے میں 2 رکھ لے، 6 ہو گئے. بہرحال شوال کے 6 روزے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کے ثواب ملے گا. یہ کیسے کہ حضور نے فرمایا اسی حدیث پر، اس لیے کہ ایک روزے کا ثواب 10 روزے تو 36 روزے ہو گئے، 36 روزے. اب 36 کو سارے سال کے دن کتنے ہیں؟ 307، 360. تو ایک روزے پر 10 روزے کا ثواب تو 360 روزوں کا ثواب مل گیا. یہ اسی حدیث شریف پر ہے کہ من عمل حسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک عمل کیا نیک تو اس کو حق تعالی جل شانہ 10 گنا ثواب دیتے. یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. دنیا کا کوئی باس اتنا نہیں دیتا ہوگا کہ آپ کام کریں اور اس پر 10 گنا دے. یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو ہمیں 10 گنا دے رہی ہے ایک عمل پر، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو چاہے وہ عمل بڑا ہو. اور آگے فرمایا کہ نیکیوں کے باب میں تو یہ میری وسعت ہے. ومن عمل سیئۃ، اور جس نے برا کام کیا، گناہ کا کام کیا، فجزاء مثلھا، تو فرمایا اس پر 10 گنا گناہ نہیں لکھتا. خوب سنیں، فجزاء مثلھا، اس پر 10 گنا گناہ نہیں ہے بلکہ فجزاء مثلھا، ایک گناہ پر ایک ہی گناہ، ایک گناہ پر 10 گنا نہیں. اور اوپر سے اللہ فرماتے ہیں او اغفر لہ، ہو سکتا ہے کہ میں معاف بھی کر دوں. ثواب کے باب میں تو 10 گنا دیتا ہے لیکن گناہ کے باب میں 10 گنا نہیں، بس ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. بلکہ ہم نے اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں سے سنا، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو 2 فرشتے گناہوں کو لکھنے والے ہیں کرامن اور کاتبین، اس میں ایک امیر ہے ایک مامور ہے. اور جب بندہ گناہ کرتا ہے اور کاتبین جو ہے گناہ کا لکھنے والا، وہ جب گناہ لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ کرامن جو ہے نیکیوں کا لکھنے والا، وہ اس کو روکتا ہے کہ ابھی نہ لکھ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. 3 مرتبہ روکتا ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. تو حقیقت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے غصے پر غالب ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اس لیے نیکیوں پر تو اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتا ہے، لیکن گناہ کرنے پر 10 گنا نہیں۔ ایک گناہ کیا تو ایک ہی گناہ، ایک گناہ پر 10 گنا نہیں لکھا جاتا۔ یہ تو حدیث شریف کا مضمون ہوا۔ اب اس کے بعد سمجھیں، یہ جتنی ہم نیکیاں کر رہے ہیں، جتنی عبادت کر رہے ہیں، یاد رکھو ہمارا ذہن صرف یہی بتاتا ہے کہ اس کا ثواب ہم کو آخرت میں ملے گا، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف آخرت نہیں ہے، اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ مجھے آج کی مجلس میں یہ بتانا ہے، خوب غور سے سنیں، یہ جو ہمارا ذہن ہے نا کہ ہم جتنے عبادات کر رہے ہیں اس کا بدلہ آخرت ہی میں ملے گا، جنت کی شکل میں، یا اگر برے کام کیے ہیں تو اس کا بدلہ جہنم کی شکل میں ملے گا، آخرت ہی آخرت نہیں، آخرت نہیں، دنیا میں بھی ہے۔ اچھے اعمال کا بدلہ بھی دنیا میں ملتا ہے، برے اعمال کا بدلہ بھی دنیا میں ملتا ہے۔ صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں 3 شکل میں ملتا ہے۔ سنو ان 3 شکلوں کو۔ نمبر 1، انسان جب نیک عمل کرتا ہے نا تو ان نیک عمل کے نتیجے میں انسان کو اللہ سے رجا اور امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی تو نماز کے ذریعے سے اللہ سے ایک امید وابستہ ہو گئی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوا، میرا اللہ مجھ سے خوش ہوا، میرا اللہ مجھے کچھ عطا کرے گا، میرا اللہ میری دعا قبول کرے گا، میں اس سے مانگوں گا، اللہ اس نماز کی برکت سے میری زندگی میں برکت دے دے گا۔ یہ نقدی فائدہ ہوا کہ نہیں؟ یہ نقدی فائدہ ہوا کہ ہمارے اس عمل صالح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ایک امید بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق جڑ جاتا ہے، ایک امید بن جاتی ہے، رجا اور امید کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال پر خوش ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرت کا علی حسنتی کا وساعت کا علی سیئتی کا فلہ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی نیکیوں پر خوش ہوا اور جس کو اپنی برائیوں کے اوپر غم اور صدمہ ہوا تو وہ عین ایمان ہے۔ انسان کو اپنے اعمال صالحہ پر خوش ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھے اپنے اعمال پر خوش ہونا اور چیز ہے اور خود پسندی اور عجب اور چیز ہے۔ خود پسندی اور عجب جو ہے نا یہ اور چیز ہے۔ خود پسندی کا نام صوفیہ کی اصطلاح میں رویت عمل، رویت عمل کا معنی میرا عمل، اپنے عمل کو دیکھنا۔ خوش ہونا اور چیز ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، دل میں ایک خوشی ہوئی کہ اللہ تیرا فریضہ ادا ہو گیا۔ ہم نے روزہ رکھا، مغرب کے وقت خوشی ہوتی ہے۔ خود نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں، فرحت عند الفطر، ایک تو افطاری کے موقع پر خوشی۔ افطاری کے موقع پر کس کی خوشی ہو رہی ہے؟ اللہ تیرا فریضہ ادا ہوا، الحمدللہ، خوش ہوتے ہیں نا۔ گلا سوکھ رہا ہے، پریشان حال ہے، اور پھر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور دوسری خوشی تب ہوگی جب ہم اللہ سے قیامت میں ملاقات کریں گے اور سارے اعمال صالحہ کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلوائے گا، اور جب روزوں کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھ سے دے گا۔ ہاں حدیث شریف میں ہے کہ روزوں کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھ سے دے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ روزوں کا بدلہ جو ہے نا وہ اللہ کچھ خاص دینے والا ہے، اور جب خاص دینا ہوتا ہے نا تو مالک خود دیتا ہے، مالک خود دیتا ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے صائمین کو، اپنے روزے داروں کو بدلہ دے گا۔ تو خوشی ہونی چاہیے نیک عمل پر۔ ہم سے جو نیک عمل ہوا، ہم نے درود شریف پڑھا، خوشی ہونی چاہیے۔ ہم نے ذکر کیا، خوشی ہونی چاہیے۔ ہم نے صدقہ کیا، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے خیرات کیا، ہم نے کسی کو کھانا کھلا دیا، ہم نے چپکے سے کسی کا تعاون کر دیا، خوشی ہونی چاہیے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہاں یہ بشر الایمان، ہاں آخری لفظ جو ہے وہ بشر الایمان، فرمایا تمہیں نیکیوں پر خوش ہو اور تمہارے گناہوں پر تمہیں ندامت ہو اور دل میں پریشانی ہو، فرمایا یہ بشارت ہے تمہارے لیے، یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ یہ عجب نہیں ہے، یہ خود پسندی نہیں ہے، یاد رکھو یہ خود پسندی نہیں ہے۔
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میں کوئی نیک عمل کرتا ہوں تو میرے دل میں خوشی ہوتی ہے، تو کیا یہ جو ہے خود پسندی اور عجب ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ تو عاجل بشر الایمان، فرمایا یہ ایمان کی جلدی سے ایک بشارت ملی تمہیں، تو یہ خود پسندی میں داخل نہیں۔ خود پسندی کس کو کہتے ہیں، عجب کس کو کہتے ہیں وہ سنیں۔ خود پسندی اور عجب کہتے ہیں میں نے یہ عمل کیا ہے، میرا یہ عمل اس سے اچھا ہے، میرا یہ عمل اس سے اچھا ہے، میری یہ زکوٰۃ اس سے اچھی، میری یہ نماز اس سے اچھی، میری اس عبادت پر اب تو جنت لازم ہو گئی۔ یہ ہے خود پسندی، یہ ہے عجب۔ باقی انسان اپنے کام کے اوپر خوش ہو، اپنی نیکیوں پر خوش ہو، اپنے عمل پر خوش ہو، تو اس کو جو ہے خود پسندی نہیں کہتے۔ مثلا میں نے محنت کی سبق کے اندر کتاب دیکھی اور کتاب دیکھ کر کے میں نے سبق پڑھایا اور اس پر میرے دل پر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میں نے ایک حدیث کی اچھی تشریح کی اپنے طلباء کے سامنے، یہ خود پسندی نہیں ہے، یہ عجب نہیں ہے۔ عجب تب ہے جب کہ انسان دوسروں کی تحقیر کر کے اپنے عمل کو بڑا سمجھے اور یہ سمجھے کہ بس لازم ہے کہ میرے اس عمل پر اللہ جنت دے ہی دے گا۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ 5 منٹ کی نماز پر لامتناہی جنت کے واجب کر لینے والے کیا یہ کوئی انصاف ہو سکتا ہے؟ نماز میری 5 منٹ کی ہوئی، 5 ہی منٹ تو ہوئی، 10 منٹ تو ہوئی، 10 منٹ نماز پڑھی اور سوچ رہے ہیں کہ نہیں اب میرے لیے جنت واجب ہو گئی اس نماز پر، جو لامتناہی جنت ہے، وہ ایسی جنت ہے کہ کبھی فنا نہیں ہونے والی۔ تو نہ فنا ہونے والی چیز 10 منٹ پر اللہ دے دے گا؟ یہ 12 گھنٹے کا میں نے روزہ رکھا اور میں شام کو یہ سوچوں کہ میرے اس روزے پر اب جنت واجب ہی ہو گئی میرے لیے، تو کیا 12 گھنٹے کے روزے پر لامتناہی جنت ہم کو مل جائے گی؟ یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنو، حضرت فرماتے ہیں کہ جو بالکل عمل نہیں کرتا اور جنت کی امید رکھتا ہے وہ بھی احمق ہے، بے وقوف ہے، اور جو عمل تو کرتا ہے لیکن اپنے عمل پر جنت کو ضروری سمجھتا ہے وہ اس سے بڑا بے وقوف ہے۔ اس لیے کہ کسی عمل پر جنت واجب نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، کوئی آدمی نہیں، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے سب سے متعلق فرمایا ہے کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے جو ہماری طرح سر دھون کر بیٹھے رہے، وہاں تو فوراً سوال ہوتا تھا تو حضرت سے سوال فرماتے تھے۔ فوراً صحابہ نے سوال فرمایا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، آپ کے تو بہت اعمال ہیں، آپ کے تو بہت اعمال ہیں، تو پھر آپ بھی رحمت کے بغیر آپ بھی اپنے اعمال پر جنت میں نہیں؟ تو سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، محمد بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، الا ان یتغمدنی اللہ تعالی، یہ حدیث کا الفاظ ہے، الا ان یتغمدنی اللہ تعالی، اللہ کی رحمت نہ ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ امت کو اس بات کی تعلیم دی، عقل مند وہ ہے جو عمل بھی کرے اور عمل کرنے کے ساتھ اللہ کی رحمت کا طالب بھی رہے، یہ ہے عقل مند۔ عمل بھی کرو لیکن عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے ہم طالب بھی رہیں، کہ نہیں میرے اعمال ضرور ہیں لیکن رحمت خداوندی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر نہ میں جنت میں جا سکتا ہوں اور نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اعمال پر خوش ہونا یہ عجب نہیں ہے، یہ خود پسندی نہیں ہے، یہ تو مومن کی بشارت ہے، ایمان کی علامت ہے کہ مومن نیک عمل کر کے خوش ہوتا ہے اور اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو دل میں ندامت ہوتی ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ تو جو ہے اعمال صالحہ کا نقدی فائدہ پہلا یہ ہے کہ رجا اور امید پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، ہاں اللہ سے امید پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ ہوتا ہے اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، جب ہم عبادت کرتے ہیں نا تو اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ دنیا کا حال یہ ہے
کہ 1 مرتبہ ملو، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، اب میں بار بار جاؤں گا تو سامنے والا اکتا جائے گا، یہ کیا ہے، روزانہ آتا رہتا ہے، یہ روزانہ ملتا رہتا ہے، دفع ہو۔ پھر گھر میں ہوگا تو بھی بچے سے کہلوا دے گا، نہیں ہے۔ دنیا کا حال یہ ہے کہ چند مرتبہ ملنے کے بعد وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا حال یہ ہے کہ جتنی مرتبہ ملتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ ان اللہ لا یمل حتی تملو، اللہ تم کو ملنے سے نہیں تھکے گا، تم ہی تھک جاؤ گے۔ دیکھو رمضان پوری ہوتی ہے پھر کیسے ملنے آتے ہیں اللہ کو، ابھی تو ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن جب رمضان ختم ہوگا پھر کتنے اللہ کو ملنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ان اللہ لا یمل حتی تمل، اللہ نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے۔ اللہ تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے کہ آؤ میرے بندے۔ اسی لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مثنوی میں ہم جیسوں کا سوال قائم کیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تو کبھی جواب ہی نہیں دیتا کہ جی میں حاضر ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی تیرا اعلان ہی نہیں ہوتا کہ قبول ہے، کوئی تیری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گفت اے اللہ ماں لبے کے ماس، گفت اے اللہ ماں لبے کے ماس، اے بندہ تیرا اے اللہ کہنا یہ خود میرا جواب ہے، اس لیے کہ اگر میں تجھ کو جواب نہ دیتا تو تجھے اے اللہ بولنے کی توفیق نہ دیتا۔ یہ توفیق میں نے دی تجھ کو کہ تو بول رہا ہے اے اللہ، تو نماز پڑھ رہا ہے، اگر میں تیرا جواب نہ دیتا، تجھ سے خوش نہ ہوتا، تو میں تجھے نماز میں کیوں بلاتا؟ اسی لیے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میری نماز قبول ہو گئی، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو حضرت نے پہلے تو مزاحاً فرمایا کہ بھئی میرے اوپر کوئی خط نہیں آتا اللہ کا کہ میں یہ بتاؤں کہ نماز قبول ہو گئی۔ پھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے، ایک پارہ پورا ہونے کے بعد دوسرے پارے کی توفیق ہو جائے، ایک عمل صالح کے بعد دوسرے عمل صالح کی توفیق ہو جائے، تو سمجھ لو کہ تمہارا پہلا عمل قبول ہو گیا، یہ تمہارا پہلا عمل قبول ہو گیا۔ اس لیے کہ رب کریم جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو کیوں بلائے اپنے دروازے پر، اس کو کیسے بلائے اپنے دروازے پر؟ تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گفت یہ اللہ ماں، یہ کہنا کہ اے ہمارے اللہ، لبے کے ماس، یہ ہمارا جواب ہے، ہم تم سے خوش ہیں، ہم تمہیں جواب دے رہے ہیں، تبھی ہم نے تم کو اے اللہ بولنے کی اجازت دی، اور تبھی ہم نے تم کو توفیق عطا فرمائی کہ تم اے اللہ بول رہے ہو اور تم نماز پڑھ رہے ہو۔ تو دوسرا فائدہ نماز کا دنیا میں نقدی ہمارا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو جو ہے اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے نماز کا؟ نماز کیا، سارے ہی اعمال صالحہ کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں سکون ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، دلوں میں سکون، اطمینان۔ یاد رکھو سکون اور اطمینان کہیں سے خرید کر نہیں لا سکتے۔ تمہارے وہاں کوئی مارکیٹ ہو تو مجھے بتا دینا، میں بھی خریدنے چلوں کہ وہاں سکون ملتا ہے، چلو میں خرید لو۔ سکون اطمینان آپ کہیں خرید نہیں سکتے ہیں، سکون اور اطمینان اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب یاد رکھو میرے ذکر سے تمہیں سکون ملے گا۔ اور یہ سارے اعمال صالحہ اللہ کا ذکر ہے، سارے اعمال صالحہ یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اس کے اوپر دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ تین فائدے اللہ تعالیٰ نقدی دیتا ہے اعمال صالحہ پر۔ پہلا اللہ سے امید وابستہ ہوتی ہے، دوسرا اللہ سے تعلق جڑتا ہے، اور تیسرا دلوں میں سکون ملتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کا بھی نقدی جو ہے نقصان دنیا میں ہے، وہ آخرت میں جہنم تو ہے ہی، لیکن نقدی نقصان بھی ہے۔ اس میں پہلا نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے ظلمات اور تاریکی لے آتی ہے، اندھیرا، اور جس کے نتیجے میں بے سکونی رہتی ہے زندگی میں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو طبیعت میں بے سکونی، اضطراب، پریشانی رہتی ہے، یہ نقدی نقصان ہے۔
اور دوسرا گناہ کا نقصان یہ ہے کہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی، پھر وہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا جانتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے دوں۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ نے جب منافقوں کو یوں فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس، اے لوگو تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، یا الناس بمانا صحابہ ہے، جیسے میرے صحابہ ایمان لائے ہیں ویسے تم ایمان لے آؤ۔ تو ان منافقوں نے کیا جواب دیا؟ کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ الیاذ باللہ، صحابہ کو کیا کہا؟ بے وقوف کہا۔ کیوں بے وقوف کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ جو صحابہ اچھے تھے وہ ان کو بے وقوف نظر آنے لگے، اور خود منافق تھے تو اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اس کو اچھے برے لگتے ہیں، برے اچھے لگتے ہیں، نیک لوگ برے لگتے ہیں، اچھے علماء ان کو برے لگتے ہیں، دیندار ان کو برے لگتے ہیں، اللہ والے ان کو برے لگتے ہیں، اور جو برا کام کرتے ہیں، جو فاسق فاجر ہیں، وہ لوگ ان کو اچھے لگتے ہیں۔ اچھائی برائی معلوم ہوتی ہے، برائی اچھائی معلوم ہوتی ہے۔ مجھے ایک حدیث جو ہے اس وقت ذہن میں آئی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم وترا نساؤکم، فرمایا اے لوگو تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے جوان آوارہ ہو جائیں گے۔ ہاں یہ زمانے کے جو حالات ہیں نا نبی کو بتائے گئے تھے، جب تمہارے جوان آوارہ ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں بے حیا ہو جائے گی۔ صحابہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا وہ تو مقدس ہستیاں تھی نا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا جب حضور فرما رہے تھے۔ فرمایا اوکان ذالک یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا بل اشد منہ، بلکہ اس سے سخت حالات ہوں گے۔ فرمایا اس سے سخت کیا ہوگا؟ فرمایا لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، اتنے بدتر حالات آئیں گے کہ تم بھلائی کا حکم نہیں کرو گے اور برائیوں سے نہیں روکو گے۔ یہ حالات تمہارے اوپر۔ صحابہ کو پھر تعجب ہوا، اوکان ذالک یا رسول اللہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا بل اشد منہ، اس سے بھی سخت حالات آئیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا حالات؟ فرمایا تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، تم برائیوں کا حکم دو گے اور بھلائیوں سے روکو گے۔ ہائے ہائے، تم برائیوں کا حکم دو گے، برے کام کرو اور بھلائیوں سے روکو گے۔ صحابہ کہتے ہیں اوکان ذالک، ایسے بھی حالات آئیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بل اشد منہ، اس سے بدتر حالات آئیں گے۔ وہ کیا حالات؟ فرمایا تحبون المنکر وتنکرون المعروف، تم برائیوں سے محبت کرنے لگو گے اور بھلائیوں سے نفرت کرنے لگو گے۔ اللہ، یہ وہ زمانہ آ گیا ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ برائیوں سے محبت ہے۔ اور جب کہتے ہیں بھئی یہ برا کام ہے، ارے بھائی زمانہ ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ آیا زمانہ ہمارا معبود ہے یا اللہ ہمارا معبود ہے؟ ہمارا آئیڈیل زمانہ ہے یا ہمارا آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو ہیں، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا۔ آج یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس کے اندر برائی سے محبت ہے، برے کام کرنے والوں سے محبت ہے۔ ہائے ہائے، جو کام برے کرتے ہیں نا ان سے بڑی محبت ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو دقیانوسی کہا جاتا ہے، ان کو پرانی وانی کے لوگ کہا جاتا ہے، ان کو ناسمجھ کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے بس ایسے ہی یہ تو مسجد کے ملا لوگ ہیں، یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائیوں کے ثمرات بھی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، گناہوں کے ثمرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ دلوں پر تاریکی آتی ہے، ظلمات آتی ہے، جس کے نتیجے میں بے چینیاں رہتی ہے، اور اوپر سے عقل معوف ہو جاتی ہے۔ عقل معوف ہونے کا مطلب دنیا کے کام تو کریں گے لیکن دین کے باب میں اچھائی برا لگے گا اور برا اچھا لگے گا، یہ عقل معوف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم والسلامة من كل اثم والسلامة من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن.